راہے زندگی راہے زندگی راہے زندگی راہے زندگی راہے زندگی راہے زندگی. زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ سبھی سامعین کا من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس اور آپ سبوں کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، شاد آباد رہیں، بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین. سامعین، ایک لڑکی سے میری بات ہو رہی تھی اور اس کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ مختلف مردوں سے اسے بات چیت کرنی ہوتی ہے، بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ ان سے بات کرتی ہے. تو میں بڑی متاثر ہوئی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی؟ گھر والوں کی طرف سے یہ کام کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ تو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر والے مجھ پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں. تو اس کی بات سن کر مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. تو پھر اس کی بات سے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. ایک اور بات یاد آ گئی مجھے ایک شخص کی کہ اس کی بیوی کی عمر کافی زیادہ ہے، 40-45 سال کی ہوگی، اور پھر وہ اگر اپنے کزن سے بھی ملتی ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے ہی لڑکوں سے بات کر لیتی ہے، تو وہ شخص بڑا شکی ہے، بات میں شک کرتا ہے کہ شاید اس کا کوئی نامناسب تعلق ہی ہے دوسرے شخص کے ساتھ. تو سامعین، جن رشتوں میں ہمیں محبت ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے متعلقہ لوگ کر رہے ہیں وہ اچھا ہی کر رہے ہیں. اور جب محبت نہیں ہوتی، اعتماد نہیں ہوتا رشتوں میں، تو اگر کوئی شخص کچھ اچھا بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے منفی پہلو نکال لیتے ہیں، شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شک جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ابلیس کی طرف سے ہے. وہ ہمیشہ رشتوں میں شک ڈالتا ہے ان کی خوبصورتی کو خراب کرنے کے لیے. تو ہمیں ابلیس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دینا. اس کے کاموں کو جو وہ مختلف طریقوں سے ہماری زندگی میں کر رہا ہے پہچاننا ہے، اپنوں پر یقین کرنا ہے اس محبت کی وجہ سے جو ہمیں ان سے ہے. اور ایسا ہم تب ہی کر پائیں گے جب خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہماری زندگیوں میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کلام پر، اس کے احکامات پر، اس کی باتوں پر غور و فکر کرتے رہیں گے. تو آئیے سامعین، ابھی اسی کی باتوں کو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ اسی کی باتیں ہمیں دانا بناتی ہیں، عقل عطا کرتی ہیں. مل کر سنتے ہیں بابرکت تلاوت کلام مقدس. اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے. بلکہ وہ خداوند کی راہوں میں گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے. کیونکہ خداوند اگر بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے. خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کر دے گا. تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر. تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور آئیے ابھی میں آپ کو پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ کروائے دیتی ہوں تاکہ آپ ہم سے رابطے میں رہ سکیں، پروگرام پر تبصرے کر سکیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، ہمیں خطوط اور میسیجز بھیج سکیں. آپ ہمیں خط لکھیں گے. ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کیجیے گا اس نمبر پر 0316 7477 655.
YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیس بک ID بھی ہے فیس بک یوزرز کے لیے PCRM فیصل آباد کے نام سے۔ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ضرور ہم سے رابطے میں رہیے گا، خوبصورت سے میسیجز اور تبصرے ہمیں بھیجیے گا، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوں گے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سنتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم روت کی حالات زندگی کے حوالے سے دوسری قسط کو سنیں گے۔ تو آئیے پھر مل کر اس بڑے ہی بابرکت سلسلے کو سنتے ہیں۔ اماں، وہ مسافر عورتیں پانی مانگ رہی ہیں۔ ہاں پانی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ لے کر آتی ہوں، چلو ٹھہرو ادھر، پیاسی ہے تو خود ہی آ جائیں گی۔ بہن آگے آ جاؤ، ادھر ہی آ کر پی لو۔ دونوں اجنبی ہیں شاید، لباس سے تو معابی لگتی ہیں۔ سلامتی ہو۔ سلامتی ہو بہن۔ سلامتی ہو۔ بیٹی تمتا، انہیں پانی دو۔ آؤ تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ۔ خدا تمہارا بھلا کرے، ہمارے پاس پانی تھا مگر راستے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ ہاں بہن، میں یہاں۔ اچھا، تم تو نومی ہو۔ اماں، آپ انہیں جانتی ہیں؟ ہاں بیٹی، یہ نومی ہے، علی مل کی بیوی۔ تم اس وقت چھوٹی تھی جب قحط کے دنوں میں یہ مواب چلے گئے تھے۔ تمتا کے ابا، ادھر آؤ، سب ادھر آؤ، دیکھو نومی واپس آ گئی ہے۔ بہن نومی، کیسی ہو؟ آخر وطن یاد آ ہی گیا نا۔ بھائی علی ملک کہاں ہے؟ اسے دم تو لینے دو۔ ہم اکثر تمہاری باتیں کیا کرتے تھے بہن نومی۔ نومی کا مطلب تو خوشی ہوتا ہے۔ اب مجھے نومی مت کہو، اب مجھے مارا یعنی طلق کہو۔ خدا قادر مجھ سے نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ بہن نومی، ایسا مت کہو، وہ سب پر رحم کرتا ہے۔ میں یہاں سے بری پوری گئی لیکن وہ مجھے خالی واپس لے آیا۔ میرا شوہر اور دونوں بیٹے مواب میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ افسوس، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ بیٹی روت، تم ہی انہیں بتاؤ۔ مواب پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد ابا جان علی ملک بیمار پڑ کے فوت ہو گئے، اور شادیوں کے کچھ دنوں بعد ان کے دونوں بیٹے بھی فوت ہو گئے۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ نومی بہن، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری بہو روت ہے۔ یہ موابی ہے لیکن اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئی ہے۔ خالہ نومی، کیا ساری موابی عورتیں ایسی ہی خوبصورت ہوتی ہیں؟ ہاں، لیکن یہ تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میری ایک اور بہو عرفہ بھی تھی، وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اب یہی میرا سب کچھ ہے۔ تمتا کی ماں، تم بہن نومی اور روت کو لے کر گھر چلو، ہم کام ختم کر کے آتے ہیں، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے تمتا کے ابا، ہم چلتے ہیں۔ اور ہاں سنو، شام کو اپنے دوسرے مکان میں آنا جو خالی پڑا ہے۔ میرا خیال ہے بہن نومی روت کے ساتھ وہیں رہے۔ بتلہم میں نومی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن اس کے شوہر علی ملک کا ایک رشتہ دار بوئز تھا۔ وہ بہت مالدار آدمی تھا۔ چند دنوں کے بعد نومی سے اجازت لے کر روت دوسری لڑکیوں کے ساتھ فصل کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے کے لیے گئی۔ وہ اتفاقاً بوئز کے کھیت میں چلی گئی، لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ بوئز اس کے سسر علی ملک کا رشتہ دار ہے۔ دوپہر ہونے کو تھی جب بوئز اپنے کھیت میں فصل کاٹنے والوں کا کام دیکھنے آیا تو اس نے دیکھا، نوجوانوں سلامتی ہو۔
शाबाश जवानों, शाबाश। मुंशी, वो लड़की कौन है जो अकेली बालें चुन रही है? आका बोस, ये मुआबी लड़की है रूत, नाओमी की बहू। अच्छा, तो ये वो मुआबी लड़की है। मैंने सुना था इसके बारे में। बुलाओ उसे। रूत, रूत, रूत। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, इधर आओ। रूत, ये आका बोर्स हैं, इस खेत के मालिक। सलामती हो आका। सलामती हो बेटी। ये अच्छा किया तुमने इसी खेत में आई हो। अब सिर्फ यहां ही आना, बल्कि मेरी बेटियों के साथ ही रहना। तुम बस इन जवानों के पीछे रहना। जहां ये फसल काटें वहीं बालें चुनना। मेरे आका, वो परेशानी की कोई बात नहीं। ये नौजवान तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो इनसे ले लेना, बल्कि उसी पानी में से पीना जो उन्होंने अपने लिए भरा है। आका, हमारे तमाम नौजवान इसकी बहुत इज्जत करते हैं, बेशक पूछ लें इससे। मेरे मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझ परदेसन पर तूने इतना रहम क्यों किया है? उठो मेरी बेटी, खड़ी हो जाओ। अब तुम परदेसन नहीं हो। मैं तुम्हारी फर्माबरदारी और वफादारी के मुतालिक सुनकर बहुत खुश हुआ हूं कि किस तरह तुमने अपने शौहर के मरने के बाद भी अपनी सास की खिदमत की, अपना वतन और सब कुछ छोड़कर उसके साथ यहां बैतुल हम आ गई। खुदावंद ताला तुम्हें इसका पूरा अज्र देगा। आका, आका बोस, सब खाने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, शायद आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलो खाना खा लें। हैं, तुम कहां जा रही हो? आका, आप खाना खा लें फिर। नहीं मेरी बेटी, अब तुम हमारे साथ खाना खाया करोगी। चलो, शाबाश, चलो चलो, आओ हमारे साथ। मुंशी, मेरी बात सुनो। जी आका। सुनो, फसल काटने वाले तमाम जवानों से कह दो इस लड़की को किसी बात पर हरगिज न छिड़कें। पूलियों में से भी उसे बालें चुनने दें और कुछ गठड़ों में से निकाल कर रख दें ताकि वो आसानी से चुन ले। सबको बता दो उसका पूरा ख्याल रखें। वो बहुत नेक लड़की है, अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। अब वो जिंदा खुदा की पनाह में आ गई है, इसलिए हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्रामा चिरागे राह में हमने जाना कि रूत ने जब खुदा ताला की मर्जी को पूरा करने का, उसकी पैरवी करने का चुनाव किया, तो जहाँ कहीं वो गई उसने लोगों की नजर में मकबूलियत पाई। उसके रास्ते से रुकावटें, मुश्किलात दूर होना शुरू हो गई। और बात यहीं तक नहीं है, बल्कि खुदा ताला मुस्तकबिल में भी उसकी जिंदगी के लिए एक बड़ा ही अजीम मंसूबा रखते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली किस्तों में जानेंगे। चलिए सामाइन, सुनते हैं अभी प्रोग्राम में सिलसिला आईना। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? क्या बात है इंसाफ भाई, बहुत खामोश खामोश से बैठे हो। तबीयत तो ठीक है ना? नाइंसाफी, तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो। क्यों भाई, मैं क्यों उड़ाने लगी तुम्हारा मजाक? तुम तो खुद ही मजाक बन रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, जो शख्स बिला वजह हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करता है वो तो मजाक बनता है ना। मैं खुद टांग उड़ाने नहीं जाता नाइंसाफी, मुझे लोग तलब करते हैं। ओहो, तो जैसे तुम उनके पास पहुंच ही जाते हो। मैं कोशिश तो करता हूँ, अगर मुझे कामयाबी नहीं होती तो इसकी वजह तुम हो। अच्छा, कैसे भला? मैं कैसे? मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाती हो।
تو یہ تمہاری کاہلی اور سستی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ میں سست نہیں، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رہنے دو طریقے شریکے، ایسے تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کون سی ترقی؟ جہاں تم ہوگی وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چھوڑو انصاف، یہ تو تم اپنی نااہلی پر پردہ ڈال رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اب معاشرے میں ہر طرف میں ہی میں نظر آتی ہوں۔ ہاں، اسی لیے معاشرے میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، تمہارے نکیلے دانت اچھائی کو زخمی کیے دے رہے ہیں۔ انصاف، یہ تم اچھائی اور برائی کے فلسفے سے نکلو تو شاید تمہارے حواس کچھ درست ہو جائیں، اور پھر ہو سکتا ہے کسی جگہ تم وقت پر پہنچ ہی جاؤ۔ ناانصافی، مجھے جہاں جانا ہوتا ہے نا، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ پہنچ بھی جاؤ تو منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہاری کیا وقت؟ میری وقت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہ ہو ناانصافی، میری قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کو میری ضرورت ہوتی ہے۔ اوہو، کیا خام خیالی ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں میرے ہوتے ہوئے تمہاری دال اب نہیں گلنے کی۔ تم بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش مت کرو ناانصافی، پھٹ جاؤ گی۔ اس کی فکر تم مت کرو، اگر پھٹ گئی نا تو زیادہ جلدی پھیلوں گی، اور اب جو تمہیں کہیں کھڑے ہونے کی جگہ مل جاتی ہے نا، وہ بھی نہیں ملے گی۔ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی میری جگہ نہیں لے سکتی ناانصافی، زیادہ شور مچانے اور بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے سے مقام اونچا نہیں ہو جاتا۔ تمہارا اور میرا کیا مقابلہ، کہاں تم اور کہاں میں۔ مقام؟ کون سا مقام؟ تمہارا کیا مقام ہے؟ لوگ 4 پیسوں میں خرید لیتے ہیں تمہیں، اور میں معاشرے میں ہر طرف نظر آتی ہوں، اور تم کونے میں دب کے دکھائی دیتے ہو۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر جہاں میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہوں وہاں تم منہ چھپاتی پھرتی ہو۔ ارے کبھی کہیں تو تمہیں موقع ملتا ہے، اور ویسے بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے تم پہنچ نہیں پاتے، کبھی کبھار موقع مل جائے تو اکڑنے لگتے ہو۔ چلو یہ تو تم جانتی ہو نا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بے بس ہو جاتی ہو۔ تم ہوتے کہاں ہو سوئی صورت؟ تم ایک جگہ رینگتے ہوئے پہنچتے ہو کچھوے کی طرح، تب تک 4 جگہوں سے ہو کر واپس آ جاتی ہوں میں ایک جگہ وہ کام کر لیتا ہوں ناانصافی جتنا تم 4 جگہوں پہ نہیں کر پاتی۔ ڈینگے مت مارو، تم سے کوئی کام ہوتا کہاں ہے، ہر طرف تو میں ہوتی ہوں۔ پہلے شاید ایسا تھا کہ میں صرف بڑے لوگوں کے پاس تھی، مگر اب میری جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ میں ہر طرف چھائی ہوئی ہوں۔ میرے وجود سے دنیا کا نظام قائم ہے، تمہاری ان باتوں سے مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تمہارا وجود اب رہ ہی کتنا گیا ہے، سکڑ کر ذرا سے ہو گئے ہو۔ اور ایک بات تمہیں بتاؤں، تمہارے کم ہو جانے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، تو تمہارے ختم ہو جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کا خوف کرو ناانصافی، انصاف ختم ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ چلتی رہے گی، البتہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہا؟ میں تباہ ہو جاؤں گا؟ جب سے یہ دنیا قائم ہے انصاف کا بول بالا ہے، ختم ہونے والی چیز ناانصافی ہے، ناانصافی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ تمہیں ختم کرنے میں خود آ رہی ہوں، بس تھوڑی سی دیر انتظار کرو، میں آ رہی ہوں، اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ سنا ہم نے، اور ابھی میرے پاس میسیجز موجود ہیں آپ کی جانب سے بھیجے ہوئے۔ حافظ نعیم صاحب نے میسج بھیجا ہے ہمیں جنگ شہر سے، اور آپ نے PCRM کی ساری ٹیم کو سلام کہا ہے، اور 24 اپریل کا پروگرام سنا ہے، آپ نے کہا ہے کہ حمدیہ گیت سن کر تو دل شاد ہو گیا ہے، سما باندھ دیا اتنے خوبصورت سے پنجابی حمدیہ گیت نے۔ لسنرز کے خطوط سن کر کہتے ہیں کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا، اور کہا ہے کہ عادل مشتاق صاحب نے بڑے ہی خوبصورت سے انداز میں لسنرز کے خطوط پڑھے ہیں، بہت شکریہ ادا کیا ہے آپ نے ان کا، اور سرائی کے ڈرامے کو بھی آپ نے خوب پسند کیا ہے، شکریہ آپ کا حافظ نعیم احمد صاحب، پورے پروگرام کو سننے کے لیے اور ایک ایک سلسلے پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ ابھی فرینڈز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد کی جانب سے بہت سارے ساتھی ہیں جو پروگرام راہ زندگی کو سن رہے ہیں، ان میں شامل ہیں ساجد الیاس انصاری صاحب، رانا عبدالستار ناز صاحب، عباس جٹ صاحب، میاں محمود احمد آرائی صاحب، میاں خان وٹو صاحب،
आमिर फूल भाई साहिब, हाजी खालिद महमूद साहिब, अमजद मुगल साहिब, मोहम्मद जावेद साहिब और इनके साथ हैं राय विलायत खरल साकी साहिब। सबों ने मिलकर प्रोग्राम राह जिंदगी को सुना है, खूब सराहा है और कहा है कि प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, हमेशा ही सुनते रहते हैं। आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया और हम ख्वाहिशमंद है कि मुस्तकबिल में भी यूं ही आपकी जानिब से हमें बहुत सारी मैसेजेस मौसूल होती रही और यूं ही राह जिंदगी का खानदान बढ़ता और तरक्की करता जाए। फेसबुक पर भी बहुत सारे सामाईन ने प्रोग्राम राह जिंदगी को सुना है, लाइक किया है प्रोग्राम को, जिनमें नवीद अली साहिब शामिल हैं। हाजी जबार साहिब, आपने भी प्रोग्राम को लाइक किया है और इनके साथ साथ हैं मोहम्मद जमान जान दाऊद पोता साहिब, आपने भी प्रोग्राम को लाइक किया है। कमर शाह साहिब, अब्दुल गनी साहिब और इनके साथ साथ हैं दीदार हुसैन शाह साहिब। आप सभी साथियों ने प्रोग्राम राह जिंदगी को सुना है, लाइक किया है। ये हमारे लिए खुशी का सबब है और चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनते रहें, हमें मैसेजेस लिख कर भेजते रहें और बताते रहें कि किस तौर पर राह जिंदगी आपकी पसंदीदगी का और आपकी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाने का सबब बनता है। फेसबुक पर प्रोग्राम राह जिंदगी सुनने वाले और लिसनर्स भी हैं, जिनमें कायम खान साहिब शामिल हैं। इनके साथ साथ हैं जना DX साहिब, अमजद दाइम साहिब, मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहिब और मदनी महमूद साहिब। बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का प्रोग्राम राह जिंदगी को फेसबुक पर सुनने के लिए, लाइक करने के लिए। चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आप इसी तरह से इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, लाइक करते रहें और हमें मैसेज भी भेजते रहें। सामाईन, प्रोग्राम के आगाज में जैसा कि हम बात कर रहे थे दूसरों पर शक करने के ताल्लुक से, तो अगर दूसरों पर शक करने की बजाय मेरे ख्याल में हम अपनी शख्सियत का जायजा लें, अपनी खामियों को देखें और उन पर काम करें तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अपनी खामियों को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम खुदा ताला से मदद मांगे, दुआ करें। तो आइए फिर अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने सरों को खुदा ही के हुजूर झुकाते हैं और मिलकर करते हैं दुआ। खुदावंद पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी हो आपकी तमाम तर बरकतों के लिए, नेमतों और रहमतों के लिए। खुदावंद हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम हर रोज बेहतर से बेहतरीन होते जाएं, आपके डर और खौफ में अपनी जिंदगियां गुजारें और हमारा रवैया ऐसा हो कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। अपने तमाम तर सामाईन के लिए आपकी हजूरी में इल्तजा करते हैं, इन सबों को बड़ी बरकत दीजिए, बीमारियों को दूर कीजिए, परेशानियों को दूर फरमाइए, कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाइए। और खुदावंद पाक खुदा, जितने तालिब इल्म ज़ेरे तालीम हैं उनकी पढ़ाई में उनकी बड़ी मदद कीजिए। हमारे मुल्क पर और पूरी दुनिया पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाइए। हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए। खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।